اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دل نہادن مرد عرب بر التماس دل بر خویش او سوگند خوردن کے میرا دریں تسلیم ہیلتے او امتحان نیست، یعنی عرابی کا اپنی محبوبہ کی بات پر راضی ہو جانا اور قسم کھانا کہ اس رضامندی سے میرا مقصد کوئی ہیلا اور آزمائش نہیں ہے۔ مرد نے کہا اب میں خلاف سے باز آیا، تجھے حکم دینے کا حق ہے، تلوار نیام سے نکال لے، جو تو کہے گی تیرا حکم بجا لاؤں گا، اگر اچھائی برائی آئے گی اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے اختلاف چھوڑ دیا، تجھے حکم دینے کا اختیار ہے، اگر تلوار چلائے تو گردن حاضر ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں تیرے وجود میں فنا ہو جاؤں گا جبکہ میں عاشق ہوں، محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ عورت نے کہا تو میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے یا چالاکی سے میرا راز کھول رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالی چھپے ہوئے بھیدوں کا جاننے والا ہے، جس نے برگزیدہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، 3 گز کے جسم میں جو ان کو دیا ظاہر فرما دیں وہ تمام چیزیں جو روحوں اور تختیوں میں تھیں، ان کے وجود کو لوح محفوظ یاد کرا دی، یہاں تک کہ وہ ان تمام باتوں کو جان گئے جو تختیوں میں تھیں، ابد تک جو ماضی اور مستقبل میں تھا، اپنے اسماء کی تعلیم کے ذریعے ان کو پڑھا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الواح سے لوح محفوظ مراد ہیں یا دیگر لوحیں مراد ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس علم کی تعلیم سے فرشتے مدہوش ہو گئے، ان فرشتوں نے اللہ کی پاکی بیان کر کے اور پاکیزگی حاصل کر لی، وہ انکشافات جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حاصل ہوئے وہ آسمانوں کے انکشافات میں ان کو حاصل نہ تھے۔ اس پاک جان کے میدان کی وسعت کے مقابلے میں 7 آسمانوں کا میدان تنگ ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں اوپر نیچے کہیں نہیں سما سکتا ہوں، زمین اور آسمان اور عرش میں بھی میں نہیں سما سکتا ہوں، اے پیارے یقین کر، تعجب ہے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اگر میری تلاش کرے ان دلوں میں تلاش کر، گفت فادخل فی عبادی تلتقی، گفت فادخل فی عبادی تلتقی جنت من رویتی یا متقی، اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں میں داخل ہو جا تو پالے گا میرے دیدار کی جنت اے پرہیزگار۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے خدا تیری ذات پاک ہے، ہمیں بجز اس کے کچھ معلوم نہیں جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ جو معلومات فرشتوں کو آدم علیہ السلام سے حاصل ہوئیں وہ آسمانوں سے حاصل نہ تھیں، اسماء کی تعلیم کے بعد آدم علیہ السلام کی وسعتوں کی آسمانوں میں گنجائش نہ تھی۔ حدیث قدسی ہے لا یسعنی اردی الاسماء لی ولیکن یسعنی قلبی عبدی المؤمن، مجھے نہ میری زمین سما سکتی ہے نہ میرا آسمان، ہاں میرے مومن بندے کا دل سما سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ ہماری جنت میں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مومن کے دل میں سما کر دیدار کی جنت میں پہنچ جا، یعنی قلب مومن میں اللہ کی رویت میسر آ سکتی ہے۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عرش نے باوجود اپنے نور اور وسعت کے جب اس کو دیکھا بے قرار ہو گیا۔ عرش کی بڑائی بہت واضح ہے، لیکن صورت کیا چیز ہے جب معنی آپ پہنچیں۔ ہر فرشتہ کہتا تھا ہمیں اس سے پہلے روئے زمین سے محبت تھی، ہم نے زمین میں خدمت کے بیج بوئے تھے۔ اس تعلق سے ہم متعجب تھے کہ زمین سے یہ تعلق کیسا ہے جبکہ ہمارا خمیر آسمان سے ہے۔ ان نوروں کو تاریکیوں سے محبت کیوں ہے؟ نور تاریکیوں کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اے آدم علیہ السلام، وہ خوشبو تیری خوشبو کی وجہ سے تھی، کیونکہ تیرے جسم کا تانا بانا زمین تھی۔ تیرے خاکی جسم کو اس جگہ سے حاصل کیا، تیرے پاک نور کو اس جگہ چمکایا۔ یہ جو کچھ ہماری جان نے تیری روح سے حاصل کیا ہے، پہلے پہلے زمین سے چمکا ہے۔ ہم زمین پر تھے اور زمین سے غافل تھے، اس خزانہ سے غافل تھے جو اس میں مدفون تھا۔ جب ہمیں اس جگہ سے سفر کرنے کا حکم فرمایا، اس تبدیلی سے ہمارا حلق کڑوا ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے حجتیں کیں کہ اے خدا، ہماری جگہ کون آئے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم تو خاکی ہے، اس میں نور علم اس آسمانی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو زمین سے منتقل ہونے کا حکم دیا تو فرشتوں پر یہ حکم بھاری پڑا۔ فرشتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تو زمین میں ہماری جگہ انسانوں کو بسانا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کر دیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو روئے زمین پر تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تو انسانوں کو آباد کرے گا تو وہ تسبیح و تحلیل کے بجائے فتنہ و فساد کر دیں گے۔ آوار شمع کا مطلب ہے یعنی تمہاری زبان اور آواز سے ہم سننا چاہتے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس تسبیح اور تحلیل کے نور کو تو لڑائی جھگڑے سے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے ہمیں موقع دیا کہ کھل کر کہو بلا خوف جو تمہاری زبان پر آئے، جیسے بے تکلف بچے اپنے باپ سے، خود ہم تمہارے راز کو جانتے ہیں لیکن تمہاری آواز میں سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ معمولی باتیں اگرچہ مناسب نہیں ہیں لیکن میری رحمت غصہ پر سبقت رکھتی ہے۔ اے فرشتو، اس سبقت کے اظہار کے لیے میں تم میں اشکال اور شک کا داعیہ پیدا کر رہا ہوں تاکہ تم کہو اور میں تم پر گرفت نہ کروں، میری بردباری کا منکر دم نہ مار سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ تابگوئی کا مطلب ہے یعنی تاکہ فرشتے اعتراض کریں اور میں گرفت نہ کروں اور میرے علم کا ثبوت ہو جائے اور ان کے لیے انکار کا موقع نہ رہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 100 باپ اور 100 مائیں ہمارے علم میں ہر لمحہ پیدا ہو کر فنا ہو رہی ہیں، ان کا حلم ہمارے حلم کے سمندر کا جھاگ ہے۔ جھاگ تو آتے جاتے ہیں لیکن دریا اپنی جگہ پر ہے۔ میں کیا بتاؤں، اس موتی کے سامنے یہ سیپ جھاگ ہی جھاگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
اس جھاگ کی قسم اور اس صاف دریا کی قسم، یہ گفتگو نہ آزمائش ہے نہ بکواس، محبت اور خلوص اور عاجزی کی وجہ سے ہے۔ اس ذات کی قسم جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اگر تیرے نزدیک یہ خواہش آزمائش کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کو آزما لے، راز کو نہ چھپا تاکہ میرا راز بھی ظاہر ہو جائے، جو میں کر سکتا ہوں اس کا حکم دے، دل کی بات نہ چھپا تاکہ میرے دل کی بات ظاہر ہو جائے، تاکہ جس بات کے میں قابل ہوں اس کو قبول کروں، کیا کروں، میرے قابو میں کیا تدبیر ہے، غور کر لے میں کس کام کا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ در ہیچ ہے۔ سمندر کے مقابلے میں جھاگ بے حقیقت چیز ہوتی ہے۔ حق آنکف کا مطلب ہے کہ یہ مقولہ بدو کا شروع ہوا ہے۔ بیوی نے کہا تھا کہ تیرا اظہار محبت امتحان کے لیے ہے یا حقیقت پر مبنی ہے؟ اس کے جواب میں کہا ہے کہ میری باتیں محبت پر مبنی ہیں، امتحانی اور آزمائشی نہیں ہیں۔ اب جب کہ تو روزی کمانے کو کہتی ہے تو بتا کس طرح کماؤں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تعیین کردن زن طریق طلب روزی شوئے خود را او قبول کردن او، یعنی عورت کا اپنے شوہر کے لیے روزی طلب کرنے کا راستہ متعین کرنا اور اس کا قبول کر لینا۔ عورت نے کہا یہ آفتاب چمکا ہے اور دنیا نے اس سے روشنی پائی ہے، خدا کا قائم مقام، اللہ کا خلیفہ، بغداد شہر اس کی وجہ سے موسم بہار جیسا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بغداد عراق کا مشہور شہر ہے، اصل میں باغ داد تھا، اس باغ میں بیٹھ کر نوشیرواں انصاف کیا کرتا تھا۔ اگر تو، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو اس بادشاہ سے وابستہ ہو جائے بادشاہ بن جائے گا، ہر نحوست کی طرف کب تک چلے گا؟ نصیبہ در لوگوں کی مصاحبت کیمیا ہے، نصیبہ ور لوگوں کی مصاحبت کیمیا ہے، ان کی نظر جیسی کیمیا بھی کب ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑھی، وہ ایک تصدیق سے صدیق ہو گئے۔ اس نے کہا بادشاہ کے یہاں میں مقبول کس طرح ہو سکتا ہوں؟ ذریعہ کے بغیر میں اس کے پاس کیسے جاؤں؟ مجھے کوئی تعلق یا تدبیر چاہیے، کوئی پیشہ بغیر اوزار کے چلا ہے، مجنوں کی طرح کہ جب اس نے کسی سے سنا کہ لیلا کس قدر بیمار ہے، بولا افسوس، بغیر بہانہ کے کیسے جاؤں؟ اگر مزاج پرسی سے رہ جاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ لیتنی کنتو طبیبا حاذقا کنتو امتی نحو لیلا شائقا، کاش میں ماہر طبیب ہوتا، لیلا کے پاس شوق سے جاتا۔ اللہ تعالی نے قل تعالوا ہمارے لیے اسی لیے فرمایا ہے تاکہ ہم شرم ٹوٹنے کا نشان بن جائے، تاکہ ہماری شرم ٹوٹنے کا نشان بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہوں کی نظر کیمیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ یک تصدیق کا مطلب ہے یعنی معراج کے واقعہ کی تصدیق، صدیق کا مطلب ہے بہت سچ بولنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ مجنوں قیس عامری کا لقب ہے۔ قل تعالوا یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، اے نبی کہہ دے چلے آؤ۔ اللہ تعالی نے چلے آؤ فرما کر بغیر ہیلا جانے میں جو شرم تھی اس کو توڑا ہے۔
بے سر و سامانی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ساز و سامان میں اپنائیت ہے جس سے محرومی ہوتی ہے، ساز و سامان میں انانیت ہے جس سے محرومی ہوتی ہے، بے سر و سامانی اور عاجزی سے سوال میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قل تعالوا ہمارے لیے اسی لیے فرمایا ہے تاکہ ہماری شرم ٹوٹنے کا سامان کا نشان بن جائے۔ چمگادڑوں کے لیے اگر نظر اور ذریعہ ہوتا، دن میں ان کی گردش اور اچھی حالت ہوتی۔ بولی جب شاہ کرم میدان میں نکلتا ہے، ہر بے سر و سامانی ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ سامان تو دعویٰ اور انانیت ہے، اصل کام بے سر و سامانی اور ذلت ہے۔ شوہر نے کہا کہ بے سر و سامانی کا میں کب خیال کر سکتا ہوں جب تک میں بے سر و سامانی پیدا نہ کر لوں۔ یعنی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی اتنا خلوص ہو جائے کہ تحفہ کی ضرورت نہ رہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پس مفلسی پر میرا کوئی گواہ ہونا چاہیے تاکہ بادشاہ مفلسی میں مجھ پر رحم کرے۔ اے مخاطب، تو بھی گفتگو اور وضع کے علاوہ کوئی گواہی پیش کر تاکہ محبوب بادشاہ تجھ پر رحم کرے، اس لیے کہ گواہی جو گفتگو اور وضع کی تھی احکم الحاکمین کے سامنے مجروح ہو گئی ہے۔ مجھے کوئی باطنی گواہ درکار ہے، ظاہری گواہی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سچائی اس کے حال کی گواہ ہونی چاہیے تاکہ اس کا نور اس کی گفتگو کے بغیر چمک جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدق اور اخلاص کی کوئی علامت ہونی چاہیے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے سامنے جانے کے لیے بھی اخلاص کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہوگا، محض ظاہری گفتگو سے کام نہ چلے گا۔ شوہر نے کہا باطنی گواہ کی ضرورت ہے۔ عورت نے شوہر سے کہا اپنی ہستی اور اپنی جد و جہد سے بردار ہو جانا ہی سچائی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ہدیہ بردن آں عرب سبوئے آب باراں از میان بادیہ سوئے بغداد بنزد خلیفہ او پنداشت کے انجا قحط آب ست، یعنی اس بدوی کا جنگل سے پانی کے مٹکے کا اس بدوی کا جنگل سے بارش کے پانی کا مٹکا ہدیہ میں لے جانا خلیفہ بغداد کے پاس، اور اس نے خیال کیا کہ وہاں پانی کا قحط ہے۔ عورت نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ اپنے وجود سے، اپنی کوشش سے بالکل علیحدہ ہو جا۔ ٹھلیا میں ہمارا بارش کا پانی ہے جو تیری ملکیت اور سرمایہ اور اسباب ہے۔ پانی کی یہ ٹھلیا اٹھا اور جا، تحفہ قرار دے اور بادشاہ کے پاس پہنچ جا۔ کہنا ہمارے پاس اس سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جنگل میں اس سے اچھا پانی نہیں ہے، اگرچہ اس کا خزانہ موتیوں اور جواہر سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس ایسا پانی نہ ہوگا۔ یہ کمیاب ہے۔ وہ ٹھلیا کیا ہے؟ یہ ہمارا گھرا ہوا بدن ہے، اس میں پانی ہمارے نمکین حواس ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شوہر نے کہا کہ باطنی گواہ کی ضرورت ہے۔ عورت نے شوہر سے کہا اپنی ہستی اور اپنی جد و جہد سے بردار ہو جانا ہی سچائی ہے۔ چیست آنکوزہ کا مطلب ہے کہ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے، یعنی جس طرح بدو اپنی ٹھلیا شاہ بغداد کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چلا، ہمیں بھی اپنے بدن کی ٹھلیا دربار خداوندی میں پیش کرنی ہے۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے خدا، میرے اس مٹکے اور کوزے کو اللہ اشترا کی مہربانی سے قبول فرما لے۔ 5 ٹوٹیوں کا کوزہ جو 5 حواس ہیں، اس پانی کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھ تاکہ اس کوزہ کا راستہ سمندر کی جانب ہو جائے، تاکہ میرا کوزہ سمندر کی خصلت اختیار کر لے، تاکہ ہدیے میں جب تو اس بادشاہ کے سامنے لے جائے اس کو وہ پاک دیکھے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کا خریدار بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ اشترا کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیا ہے بعوض جنت کے۔ بدن کی ٹھلیاں میں 5 حواس بمنزلہ 5 ٹوٹیوں کے ہیں۔ ان حواس کے ذریعے اندر گندگی نہ پہنچنی چاہیے۔ بحر کا مطلب ہے یعنی وحدت کا سمندر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ مشتری کا مطلب ہے خریدار۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تاکہ ہدیے میں جب تو اس کو بادشاہ کے سامنے لے جائے اس کو وہ پاک دیکھے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کا خریدار بن جائے، اس کے بعد اس کا پانی لا انتہا ہو جائے گا، میرے کوزے سے 100 جہان بھر جائیں گے۔ اس کی ٹوٹیاں بند کر دے اور اس کو مٹکے سے بھرا رکھ۔ فرمایا ہے خواہش نفسانی سے اپنی نگاہیں نیچی رکھ۔ لولہا بربند پردارش زخم گفت غضو عنہ ابصارکم، وہ مغرور تھا کہ یہ تحفہ کس کو میسر ہے، تجھ جیسے بادشاہ کے لائق ہے، یہ درست ہے۔ اس کو یہ خبر نہ تھی کہ وہاں راستہ پر شکر جیسا دجلہ بہہ رہا ہے، شہر کے درمیان سمندر کی طرح جاری ہے، کشتیوں اور مچھلی پکڑنے کے کانٹوں سے پر ہے۔ بادشاہ کے پاس جا اور کاروبار دیکھ، تجری تحت الانہار کا حسن دیکھ۔ اس طرح ہماری معلومات اور احساسات اس صاف سمندر میں قطرہ ہیں، طلب کر اور مشاہدہ کر اور حاصل کر، کس سے؟ اس ذات سے جس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بدو کو گھمنڈ تھا کہ ایسا تحفہ کسی کو میسر نہ آیا ہوگا اور یہ عجیب تحفہ یقیناً بادشاہ کے لائق ہے۔ دجلہ عراق کا مشہور دریا ہے جس کے دونوں طرف شہر بغداد آباد ہے۔ تجری تحت الانہار یعنی نہریں اس کے نیچے جاری ہیں۔ قرآن میں یہ جنت کے بارے میں فرمایا گیا، بحر صفا یعنی علوم الہی کا سمندر، جو علوم الہی کا طالب بن وہ تجھے خدا سے حاصل ہوں گے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در نمد دوختن زن سبوئے آبرا و مہر بروئے نہادن، یعنی عورت کا ٹھلیا کو نمدہ میں سینا اور اس پر مہر لگانا۔ مرد نے کہا ہاں، ٹھلیا کا منہ بند کر دے، یقیناً یہ تحفہ ہمارے لیے مفید ہے۔ تو اس کوزہ کو نمدے میں سی دے تاکہ بادشاہ تحفہ سے روزہ کشائی کرے۔ اس طرح کا تحفہ دنیا میں نہیں ہے، یہ عمدہ شراب اور لذتوں کے سرمایہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کڑوے اور نمکین پانی کی وجہ سے ہمیشہ بیمار اور آدھے اندھے ہیں،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اعرابی یعنی بدوی کو یہ غلط فہمی اس لیے تھی کہ لوگ جنگل میں عموماً شور اور تلخ پانی پی کر بیمار رہتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس پرندہ کی جائے رہائش کھاری پانی ہو وہ اپنے صاف پانی کی جگہ کیا جانے، اے وہ کہ تیری جگہ کھاری چشمہ ہے۔ تو جیہوں اور فرات یعنی دریا کے کنارے کو کیا جانے، اے وہ کہ تو اس فانی سرائے سے نہیں چھوٹا۔ تو سحو اور سکر اور انبساط کو کیا جانے، اگر تو جانتا بھی ہے تو باوا دادا سے سنا سنایا ہے۔ تیرے سامنے یہ نام حروف تہجی کی طرح ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جیہوں ایران کا مشہور دریا ہے اور فرات عراق کا مشہور دریا جو کوفہ کے قریب سے گزرتا ہے۔ سہو و سکر و انبساط روحانی کیفیتیں ہیں جو سالک کو پیش آتی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، ابجد اور حوض کس طرح واضح اور ظاہر ہیں تمام بچوں پر، اور معنی کس قدر دور ہیں۔ اس بدو مرد نے ٹھلیا اٹھائی، سفر میں روانہ ہوا، دن رات اس کو اٹھاتا تھا، زمانے کی آفتوں سے ٹھلیا کے بارے میں خوف زدہ تھا، اس کو جنگل سے شہر کی طرف لے جاتا تھا۔ عورت نے عاجزی سے مصلی بچھایا، نماز میں اے خدا اس کو سلامت رکھ کی دعا شروع کر دی کہ ہمارے پانی کو کمینوں سے محفوظ رکھ، اے خدا یہ موتی اس دریا تک پہنچا دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابجد بچوں کو حروف تہجی کے حقائق کا کوئی علم نہیں، وہ صرف رٹ لیتے ہیں، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ انہی ابجد حوض کی ترتیب سے امداد کے ذریعے تاریخیں نکالی جاتی ہیں، نہ یہ معلوم کہ یہی حروف تعویذات اور طلسمات میں کام آتے ہیں، نہ یہ معلوم کہ انہی حروف سے اسمائے باری بنے ہیں جن کی تاثیرات غیر متناہی ہیں، نہ یہ معلوم کہ ان حروف تہجی کو ملا کر جو 8 کمات بنائے گئے ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کی پوری تاریخ ہے وغیرہ۔ رب سلم کا مطلب ہے اے خدا اس ٹھلیا کو سلامت رکھنا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ میرا شوہر باخبر اور صاحب تدبیر ہے لیکن موتی کے ہزاروں دشمن ہیں۔ موتی کیا ہوگا؟ حوض کوثر کا پانی ہے، اس پانی کا قطرہ ہے جو اصل میں گوہر ہے۔ عورت کی دعاؤں اور اس کی عاجزی سے، مرد کے غم اور اس کی جفا کشی سے، چوروں اور پتھر کے صدمے سے سالم بلا توقف دارالخلافہ تک لے گیا۔ انعاموں سے بھرا ایک دربار دیکھا، ضرورت مندوں نے جال بچھا رکھے تھے، لمحہ بلمحہ ہر جانب ضرورت مند اس در سے عطا اور خلعت پا رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوثر جنت کا چشمہ ہے، موتی اسی پانی کے قطرات سے بنتے ہیں۔ دارالخلافہ یعنی خلیفۃ المسلمین کے رہنے کا شہر، اور دامہا کا مطلب ہے جال یعنی انعام حاصل کرنے کے وسائل و ذرائع۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ ہر جانب ضرورت مند اس در سے عطا اور خلعت پا رہے ہیں۔ کافر اور مومن اور اچھے اور برے کے لیے وہ دربار سورج اور بارش کی طرح بلکہ بہشت کی طرح تھا۔
ایک قوم کو دیکھا جو سامنے آراستہ تھی، دوسری قوم منتظر کھڑی تھی۔ خاص اور عام حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر چونٹی تک جی اٹھے جیسے کہ دنیا سور پھونکنے سے۔ اہل ظاہر جواہر میں لدے ہوئے تھے، اہل باطن نے حقیقت کا سمندر پایا تھا۔ جو بے ہمت تھا کس قدر باہمت ہو گیا، جو باہمت تھا کس قدر نعمت والا ہو گیا۔ آواز آتی تھی کہ اے طلبگار آجا، سخاوت کو سائلوں کی ضرورت ہے جیسے کہ سائل کو سخاوت کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفخہ سور کا مطلب ہے سور پھونکنا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جود یعنی اس کی سخاوت بھکاریوں کو اس طرح تلاش کرتی تھی جس طرح بھکاری بخشش اور عطا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ سخیوں کی سخاوت کا وجود اور ظہور فقراء کے وجود سے ہے، لہذا سخی اپنی سخاوت کے لیے فقراء کے محتاج ہیں، جیسا کہ توبہ کا وجود توبہ کرنے والے سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا چنان کے گدا عاشق کریم ست کریم ہم عاشق گداست، یعنی اس کا بیان کہ جس طرح فقیر سخی کا عاشق ہے، سخی بھی فقیر کا عاشق ہے۔ اگر فقیر کا صبر، اگر گدارا صبر بیش بود کریم بردرے او آید، او اگر کریم را صبر بود گدا بردرے او آید، اما صبر کمال گدا و نقصان کریم ست، یعنی اگر فقیر کا صبر بڑھا ہوا ہے تو کریم اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور سخی کو صبر ہو تو فقیر اس کے دروازے پر آتا ہے۔ لیکن صبر کرنا فقیر کا کمال ہے اور سخی کا عیب ہے۔ سخاوت ضرورت مند ہے اور کوئی طلبگار چاہتی ہے، جس طرح توبہ کرنے والے کو چاہتی ہے۔ سخاوت فقیروں اور کمزوروں کو تلاش کرتی ہے، جیسے حسین صاف آئینہ تلاش کرتے ہیں۔ حسینوں کا چہرہ آئینہ سے حسین بنتا ہے، احسان کا چہرہ فقیر سے رونما ہوتا ہے، جبکہ فقیر سخاوت کا آئینہ ہے۔ خبردار، پھونک مارنا آئینہ کے چہرے کی بربادی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کو نہ جھڑک۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ والضحیٰ یعنی سورہ والضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سائل کو نہ جھڑک۔ ایک سخی کی سخاوت کو بھکاری رونما کرتا ہے، دوسری قسم سخی کی یہ ہے کہ سائل کو بغیر مانگے دگنا دیتا ہے۔ فقیر کی ایک قسم تو وہ ہے جو صبر کرتی ہے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتی، وہ تو اللہ کی صفت جود کی مظہر ہے۔ اور جو فقراء ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل غنی کر دیے ہیں، وہ جود مطلق ہیں، جو اللہ کی صفت جود اختیار کر چکے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کی سخاوت کو فقیر رونما کرتا ہے، اور یہ دوسرا وہ ہے جو فقیر کو زیادہ دیتا ہے۔ فقراء اللہ تعالی کی سخاوت کے آئینہ ہیں، اور جو لوگ اللہ سے وابستہ ہیں وہ مجسم سخاوت ہیں، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے وہ مردہ ہے، وہ اس دروازے پر نہیں ہے، پردے کا نقش ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ
تیسری قسم فقیر کی وہ ہے جو دستے سوال دراز کرتا ہے، وہ اللہ کے در پر نہیں ہے بلکہ دروازہ کے پردے کا نقش ہے جو دروازے سے باہر ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرق درمیان آن کا درویش ست بخدا و تشنہ خدا و آن کا درویش ست از خدا و تشنہ است بغیر، یعنی فرق اس شخص میں جو اللہ کا بھیکاری اور اس کا پیاسا ہے اور اس شخص میں جو خدا سے بے پرواہ اور غیر کا پیاسا ہے۔ لیکن وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے اس کا کام ہمیشہ خدا کی جانب سے درست ہے، لیکن وہ فقیر جو غیر کا پیاسا ہو وہ ذلیل اور بے وقوف ہے اور بھلائی سے خالی ہوا، وہ صرف فقیر کی تصویر ہے، جاندار نہیں ہے۔ کتے کی تصویر کو ہڈی نہ ڈال، وہ لقمہ کی فقیری رکھتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی فقیری۔ مردے کی تصویر کے سامنے طباق نہ رکھ، روٹی کا فقیر مٹی کی مچھلی ہوتا ہے، مچھلی کی شکل ہے لیکن دریا سے بے تعلق ہے۔ مچھلی کی تصویر پانی کی فقیر کب ہوتی ہے؟ وہ پانی نہ ہونے سے تباہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسے فقیر کے سامنے معرفت خداوندی کے نقطے بیان کرنا بے سود ہے۔ طبق کا مطلب ہے یعنی معرفت خداوندی کے علوم کا طبق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ گھریلو پرندہ ہے نہ کہ ہوا کا سیمرغ، لذیذ کھانے کھاتا ہے، خدا سے فیض حاصل نہیں کرتا ہے۔ وہ عطیہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، اس کی جان حسن و جمال کی عاشق نہیں ہے۔ اگر وہ ذات خداوندی کے عشق کا خیال کرتا ہے، اسماء اور صفات کا خیال ذات خداوندی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سیمرغ ایک فرضی پرندہ ہے جس میں 30 رنگ کے پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خیال مخلوق ہے اور پیدا شدہ ہے، حق تعالی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ لم یولد ہے۔ اپنے وہم کی تصویر کا عاشق اللہ تعالی کے عاشقوں میں سے کب ہو سکتا ہے؟ اس خیال کا عاشق بھی اگر سچا ہو، وہ مجاز اس کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس بات کا بیان تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں پرانے خیالات سے ڈرتا ہوں۔ کوتاہ نظر لوگوں کی بوسیدہ عقلیں تخیل میں سینکڑوں برے خیالات لائیں گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لم یولد کا مطلب ہے وہ جنا نہیں ہے۔ تصویر و وہم کا مطلب ہے خیالی صورت۔ ذوالمنن کا مطلب ہے احسانات والا یعنی حق تعالی۔ حقیقت کا مطلب ہے اللہ تعالی کا عشق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے، ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہے، خاص طور پر مردہ سڑا ہوا پرندہ اندھے پن کے خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مچھلی کی تصویر کے لیے دریا اور خشکی یکساں ہے، چونکہ وہ اصلی نہیں ہے لہٰذا وہ اپنی اصلی حیات کی جویاں نہیں ہے۔ مزورین اور غلط مدعیان تصوف کا یہی حال ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
مچھلی کی تصویر کے لیے کیا دریا اور کیا خشکی، ہندوستانی کے رنگ کے لیے کیا صابن اور کیا پھٹکری۔ اگر کاغذ پر تو کوئی غمگین تصویر بنائے، اس کو خوشی اور غم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس کی صورت غمگین ہے اور وہ غم سے خالی ہے، اس کی صورت ہنستی ہے اور وہ اس ہنسی سے خالی ہے۔ یہ غم اور خوشی جو دل میں چھپی ہوئی ہے، اس خوشی اور غم کے سامنے نقش کے سوائے نقش کے کچھ نہیں ہے۔ تصویر کی ہنستی ہوئی صورت تیرے لیے ہے تاکہ اس صورت سے باطن درست ہو جائے۔ غمگین تصویر کی صورت ہمارے لیے ہے تاکہ ہمیں سیدھا راستہ یاد آ جائے۔ وہ تصویریں جو ان حماموں میں ہیں، جامہ کن یعنی حمام کے درجے سے باہر کپڑوں جیسی ہیں۔ جب تک تو جامہ کن سے باہر ہے، کپڑے دیکھتا ہے، اے ساتھی کپڑے اتار اندر آ جا، اس لیے کہ کپڑوں کے ہوتے ہوئے اس جانب راستہ نہیں ہے۔ جسم کو جان اور جان کو جسم کی خبر نہیں ہے۔ میں بدوی کے قصہ کی طرف لوٹتا ہوں، سر اور عجیب راز کے بیان میں۔ بازمی گردم سوئے قصہ عرب، از بیان سر و راز بلعجب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے جو عموماً کالے ہوتے ہیں، ان کے لیے صابن اور پھٹکری یکساں ہے، ان کی سیاہی دور نہ ہوگی۔ نقش یعنی تصویر میں جو کیفیات ظاہر کی جاتی ہیں وہ حقیقت سے دور ہوتی ہیں، محض صورت رنج و غم کی ہوتی ہے، حقیقت غیر موجود ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ پر جو قبض اور بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے بالمقابل عام انسانوں کا غم اور خوشی ہیچ ہے۔ یہ ظاہری غم اور خوشی اس لیے ہے کہ تو اہل اللہ کے غم اور خوشی کی طرف رہنمائی حاصل کر لے۔ حمام یعنی غسل خانے، یعنی جس میں محض نقوش ہیں جو حقیقت سے خالی ہیں۔ جامہ کن حمام کا وہ درجہ کہلاتا ہے جہاں کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ ان اشعار میں مولانا نے تنبیہ کی ہے کہ انسان ظاہر سے نکل کر ہی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ کپڑوں سے مراد بدن کے آثار اور خصوصیات ہیں۔ جب تک انسان ان کو ترک نہ کرے گا، حقیقت تک نہ پہنچ سکے گا۔ مقتضیات جسمانی سے معرّہ ہو کر حمام حقیقت میں داخل ہو۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پیش آمدن نقیبان او دربانان خلیفہ از بحر اکرام آرابی او پذیر فتن ہدیہ اورا، یعنی بدوی کے اعزاز کے لیے خلیفہ کے دربانوں اور نقیبوں کا آگے بڑھنا اور اس کے ہدیہ کو قبول کر لینا۔ وہ بدوی دور کے جنگل سے جب دارالحکومت کے دروازے پر پہنچا تو نقیب بدوی کے پاس آئے اور انہوں نے مہربانی کا گلاب اس کے چہرے پر چھڑکا۔ بغیر گفتگو کے اس کی حاجت ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ان کا کام سوال سے پہلے عطا کرنا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اے عرب کے سردار، تو کہاں سے آیا ہے؟ تکلیف اور تھکن سے تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں سردار ہوں، اگر مجھے ذریعہ معاش دے دو اور اگر مجھے پس پشت ڈالو تو میں بے حقیقت ہوں۔ اے نقیبو، تمہارے چہروں پر سرداری کے نشان ہے، تمہارے شان و شوکت جعفری سونے سے زیادہ خوشنما ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وجہ العرب کا مطلب ہے عرب کا چہرہ یعنی سردار۔ جعفر زرد رنگ کا ایک پھول ہے، اگر کیمیا گر کا نام ہے، اور جعفر برمکی بنی عباس کا مشہور وزیر تھا۔ ینظر بنور اللہ یعنی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
حدیث میں ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے نقیبو، تمہارے چہروں پر سرداری کا نشان ہے، تمہاری شان و شوقت جعفری سونے سے زیادہ خوشنما ہے۔ اے نقیبو، تمہارا ایک دیدار بہت سے دیدار ہیں۔ اے نقیبو، تمہارے دیدار پر اشرفیاں نچھاور ہیں۔ اے نقیبو، جو سب کے سب اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو، اللہ تعالی کے پاس سے انعام دینے کے لیے آئے ہو، تاکہ وہ کیمیا اثر نگاہیں ڈالو انسان کے وجود کے تانبے پر۔ میں مسافر ہوں، جنگل سے آیا ہوں، بادشاہ کی مہربانی کی امید پر آیا ہوں۔ اس کی مہربانی کی خوشبو جنگلوں میں پھیل گئی ہے، ریت کے ذروں میں بھی جانیں پڑ گئی ہیں۔ میں یہاں دینار کے لیے آیا، جب پہنچا تو دیدار سے مست ہو گیا۔ ایک شخص روٹی کے لیے نانبائی کی جانب دوڑا، جب نانبائی کا حسن دیکھا جان دے دی۔ ایک شخص تفریح کے لیے باغ میں گیا، باغبان کا حسن اس کی تفریح کا سبب بن گیا۔ اس بدوی کی طرح جس نے کنویں سے پانی کھینچا، حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ سے آب حیات پی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تاکہ آگ لائیں، انہوں نے وہ آگ دیکھ لی جس کی وجہ سے آگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شعر سے یہ بیان فرمایا ہے کہ بسا اوقات انسان ایک معمولی مقصد کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو ایک اعلیٰ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ آئندہ بہت سے اشعار میں مختلف واقعات پیش فرما کر اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ عرابی سے وہ مسافر مراد ہے جس نے چاہے کنعان میں پانی کے لیے ڈول ڈالا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ لینے گئے تھے، وہاں تجلی رب کا مشاہدہ ہو گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرغہ سے کودے تاکہ نجات حاصل کریں، وہ کودنا ان کو چوتھے آسمان پر لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جال گیہوں کی بال بنی، یہاں تک کہ ان کا وجود انسانوں کا گچھا بن گیا۔ باز کھانے کے لیے جال کے قریب آیا، اس کو بادشاہ کی کلائی پر جگہ اور شان و شوکت ملی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرغے سے نکلنے کے لیے کودے اور وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر ہونا عوام کا خیال ہے، وہ دوسرے آسمان پر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کھا لیا اور وہی اس کا سبب بنا کہ ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء اور رسول پیدا ہوئے۔ دانہ خوری کے ارادے سے جال میں باز پھنستا ہے اور وہی اس کے عروج کا سبب ہو جاتا ہے کہ اس کو بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچہ ہنر حاصل کرنے کے لیے مکتب میں گیا، باپ کی مہربانی یا کسی چڑیا کی امید پر، پھر مکتب سے وہ صدر ہو گیا، ماہواری فیس دی اور چاند ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ کینہ پروری سے جنگ کے لیے آئے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیخکنی اور دین سے لڑنے کے لیے قیامت تک کے لیے دین کے پشت و پناہ بن گئے۔
آئے۔ خلافت کے معاملے میں وہ اور ان کی اولاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے قتل کے ارادہ سے آئے، تلوار ہاتھ میں لے کر بہت سے عہد کر کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باپ بچہ کو معمولی چڑیا کا لالچ دے کر مدرسہ بھیجتا ہے اور بچہ اسی کی وجہ سے مکتب سے صاحب صدر ہو کر نکلتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جنگ کے لیے میدان میں آئے، وہاں گرفتار ہو کر مسلمان ہوئے اور ان کی نسل کو خلافت ملی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد 700-800 سال تک بغداد میں خلافت پر متمکن رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل وغیرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کیا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے، تلوار ہاتھ میں لے کر بہت سے عہد کر کے۔ شریعت میں امیر المومنین بنے، دینداروں کے پیشوا اور مقتدی بنے۔ وہ گھسیارا جنگلوں کی جانب چلا، اچانک بے خبری میں اس کا پاؤں خزانوں میں پڑ گیا۔ پیاسا نہر کی طرف آیا، پانی میں نہر کے اندر اس نے چاند کا عکس دیکھ لیا۔ میں اس دروازے پر ایک چیز کا طالب بن کر آیا، جب دہلیز پر پہنچا صدر بن گیا۔ روٹی کی خاطر میں پانی کا تحفہ لایا، روٹی کی تمنا مجھے دنیا کے صدر کے پاس لے آئی۔ روٹی نے انسان کو جنت سے نکالا، مجھے روٹی نے جنت سے وابستہ کر دیا۔ فرشتے کی طرح میں روٹی اور پانی سے نجات پا گیا ہوں۔ میں اس آسمان جیسے در کا بغیر کسی غرض کے طواف کرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتداً خلیفۃ الرسول اللہ کہلاتے تھے، پھر امیر المومنین لقب پڑ گیا۔ یہاں تک یہی مضمون ہے کہ انسان بسا اوقات معمولی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اعلیٰ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ گیہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ میں اس دربار میں دنیا طلبی کے لیے آیا تھا اور اب میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہوں، چونکہ میں روحانی دولت سے مالا مال ہو گیا ہوں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواریست کہ بروئے آفتاب تافتہ او جہد نکردتا فہم کند کہ این تاب از دیوار نیست از آفتاب ہست در آسمان چہارم لا جرم کلی دل بدیوار نہاد و چون پر توے آفتاب با آفتاب پیوست او محروم ماند او حیل بینہم و بین ما یشتہون یعنی اس کا بیان کہ دنیا کے عاشق کی مثال اس دیوار کے عاشق جیسی ہے جس پر سورج چمکا ہو اور اس نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہ روشنی دیوار کی نہیں ہے، سورج کی ہے جو چوتھے آسمان میں ہے۔ لا محالہ وہ بالکلیہ دیوار پر عاشق ہو گیا اور جب سورج کی روشنی سورج سے جا ملی تو وہ محروم رہ گیا اور آڑ کر دی گئی ان میں اور ان کی مراد میں۔ دنیا میں گردش بے غرض نہیں ہوتی ہے سوائے عاشقوں کے جسم اور جان کے۔ کل کے عاشق نہ کہ یہ جز کے عاشق، جو جز کا عاشق ہوا وہ کل سے دور رہ گیا۔ جب کوئی جز کسی جز کا عاشق ہو اس کا معشوق بہت جلد اپنے کل کی طرف چلا جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق محبت کے تقاضے سے کام کرتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ کل کا مطلب ذات خداوندی ہے۔ جب مخلوق کسی مخلوق پر عاشق ہو، یعنی ممکنات فنا ہو کر ذات احدیت میں مل جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ بے وقوف اور غیر کا غلام بنا، وہ ڈوبا، اس نے کمزور پر ہاتھ مارا۔ وہ معشوق حاکم نہیں ہے تاکہ اپنے اختیار سے اس عاشق کی مزاج پرسی کرے۔ وہ معشوق آقا کا کام کرے یا اس عاشق کا۔ آزاد عورت سے زنا کر، یہ مثال اس لیے بنی ہے، موتی کی چوری کر، اس لیے منقول ہوا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مثل مشہور ہے کہ ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا پکڑنا چاہتا ہے۔ انسان جو بھی کرے بلند ہمتی سے کرے۔ ہر گناہ ہے کہ کنی در شب آدینہ بکن، ہر گناہ ہے کہ کنی در شب آوینہ بکن، تاکہ از صدر و نشینان جہنم باشی۔ معشوق جب اپنے مالک سے جا ملے گا تو یہ عاشق عاجز اور محروم رہ جائے گا، لہذا مخلوق سے عشق بے وقوفی ہے، خالق سے عشق کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غلام اپنے آقا کی طرف روانہ ہوا، وہ عاجز رہ گیا۔ پھول کی خوشبو پھول میں گئی، وہ کانٹا رہ گیا۔ اس احمق کی طرح جس نے سورج کی روشنی دیوار پر دیکھی اور فوراً حیران ہو گیا، دیوار کا عاشق بن گیا کہ یہ پر نور ہے، یہ معلوم نہیں کہ یہ آسمان کے سورج کا عکس ہے۔ جب وہ روشنی اپنی اصل سے جا ملی، دیکھا کالی دیوار اپنی جگہ پر کھڑی ہے، وہ اپنے مطلوب سے دور رہ گیا، محنت برباد، تکلیف اکارت، پیر زخمی۔ مجاز کا عاشق اس شکاری کی طرح سے جو سایہ کو پکڑے، سایہ اس کا سرمایہ کب بن سکتا ہے؟ شکاری نے پرندے کے سایہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، پرندہ درخت کی شاخ پر حیران تھا۔ یہ بیہودہ دماغ تعجب ہے کس پر ہنستا ہے، عجب باطل ہے، عجب سبب پوشیدہ ہے۔ اگر تو کہے جز کل سے وابستہ ہے، کانٹا کھا لے، کانٹا پھول سے ملا ہوا ہے، جز پوری طرح کل سے جڑا ہوا نہیں ہے، ورنہ رسولوں کی بعثت بیکار ہوتی۔ جبکہ رسول ملانے کے لیے ہیں، وہ کس چیز کو ملوائیں گے جب ایک ہی ہیں؟ اے لڑکے، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات بہت کشش رکھتی ہے۔ اے منتظم، بدوی کے حال کی تفصیل بتا، دن بے وقت ہو گیا ہے، کہانی ختم کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جز و کل کا عین ہے، تو جز پر عاشق ہونا کل پر عاشق ہونا ہے۔ اگر جز کا کل سے بالکلیہ اتصال ہوتا تو رسولوں کو بھیجنا بیکار ہوتا، اس لیے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد مخلوق کو خالق سے وابستہ کرنا ہی ہے۔ مشہور ہے کہ رعایا بادشاہ کی عادت اختیار کرتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سپردن عرب ہدیہ خود بغلامان خلیفہ و شرع آں، یعنی بدوی کا اپنے تحفہ کو خلیفہ کے نوکروں کے سپرد کرنا اور اس کی تفصیل۔
بدوی نے اپنی حالت نقیبوں سے جب کہی اور اس نے سوال کا موقع دیکھا، وہ پانی کی ٹھلیا پیش کر دی اور اس دربار میں خدمت کا بیج بو دیا۔ بولا یہ تحفہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ، بادشاہ کے بھیکاری کو حاجت سے نجات دلاؤ۔ میٹھا پانی ہے، ٹھلیا سبز اور نئی ہے، بارش کا پانی ہے جو گڑھے میں جمع ہو گیا تھا۔ نقیبوں کو اس پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے جان کی طرح اس کو قبول کر لیا، اس لیے کہ اچھے باخبر بادشاہ کی مہربانی سب کارکنوں میں اثر کیے ہوئے تھی۔ بادشاہوں کی عادت رعایا میں گھر کر لیتی ہے، سبز آسمان زمین کو سرسبز کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ رعایا بادشاہ کی عادت اختیار کرتی ہے۔ آسمان کی سبزی سے زمین کا سبز ہونا شاعرانہ تخیل ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ کو حوض اور خادموں کو ٹوٹیاں سمجھ، بادشاہ کو حوض اور خادموں کو ٹوٹیاں سمجھ، پانی ٹوٹیوں کے ذریعے نالیوں میں جاتا ہے۔ جب سب کا پانی پاک حوض کا ہے، ہر ایک ٹوٹی خوش ذائقہ پانی دیتی ہے۔ اگر اس حوض میں کھارا اور ناپاک پانی ہے، ہر ٹوٹی سے وہی پانی نکلے گا، کیونکہ ہر ٹوٹی حوض سے وابستہ ہے۔ ان حرفوں کے معنی میں خوب غور کر لے۔ بے وطن جان کے بادشاہ کی مہربانی نے پورے بدن میں کیا اثر کیا ہے۔ پاک طبیعت، پاک نسب، عقل کی لطافت کس طرح تمام بدن کو مہذب کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی جیسا راجا ویسی ہی پرجا، چونکہ وہ تمام بدن پر حکمرانی، روح چونکہ تمام بدن پر حکمرانی کرتی ہے اس لیے اس کو شہنشاہ کہا ہے، اور چونکہ وہ اس عالم کی چیز نہیں ہے لہٰذا اس کو دنیا کے اعتبار سے بے وطن کہا ہے۔ روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو شاہ کی رعایا سے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شوخ، بے چین، بے قرار عشق کس طرح سارے بدن کو جنون میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دریا کی لطافت کو دیکھ جو کوثر کی طرح ہے، اس کے سنگریزے سب موتی اور گوہر ہیں۔ جس ہنر سے استاد مشہور ہوتا ہے اس کے شاگرد کی جان انہی سے موصوف ہوتی ہے۔ اصولی استاد کے سامنے اصول پڑھتا ہے، مستعد اور کامیاب شاگرد۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم اصول وہ کہلاتا ہے جس میں کسی علم کے قواعد کلی بیان کیے گئے ہوں، جیسے علم اصول فقہ وغیرہ۔ جس طرح رعایا بادشاہ کے اوصاف قبول کرتی ہے اور اعضاء روح کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح شاگرد میں استاد کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فقہ کا پڑھنے والا فقیہ استاد کے سامنے فقہ پڑھتا ہے، نہ علم اصول اور نہ علم بیان۔ اس استاد کے سامنے جو نحوی ہو، شاگرد کی جان اس سے نحوی بن جاتی ہے۔ پھر وہ استاد جو راہ خدا میں محو ہے، اس کے شاگردوں کی جان شاہ میں محو ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دانائی وہ علم جس میں شرع کے عملی احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں۔ وہ علم جس میں ایک معنی کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے اس کو بیان کہتے ہیں، اور نحوی جو علم نحو کا ماہر ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
علم کی ان قسموں میں سے مرنے کے دن آخرت کے راستے کا ساز و سامان علم فقر ہی ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ماجرائے مرد نحوی در کشتی با کشتی بان او جواب دادن او، یعنی ملاح کے ساتھ کشتی میں نحوی کا قصہ اور اس کا جواب دینا۔ ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا، اس متکبر نے ملاح کا رخ کیا، بولا تو نے کچھ نحو پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تیری آدھی عمر برباد ہوئی۔ رنج سے ملاح کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس وقت جواب سے خاموش رہا۔ ہوا نے کشتی کو بھنور میں ڈال دیا۔ ملاح نے بلند آواز سے نحوی سے کہا تو کچھ تیرنا جانتا ہے بتا۔ اس نے کہا مجھ سے تیراکی کی امید نہ کر۔ اس نے کہا اے نحوی تیری ساری عمر برباد ہے، اس لیے کہ کشتی ان بھنوروں میں ڈوب رہی ہے۔ اس جگہ محویت چاہیے نہ کہ نحو، سمجھ لے۔ اگر تو محو ہے بے خطر سمندر میں کود جا، دریا کا پانی مردے کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اگر زندہ ہو تو دریا سے کب بچ سکتا ہے؟ اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے، اسرار کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ اے وہ کہ مخلوق کو تو نے گدھا کہا ہے، تو اب گدھے کی طرح اس برف میں پھنسا ہے۔ اگر تو دنیا میں علامہ زماں ہے، اب دنیا کے فنا ہونے کو دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان اشعار سے مولانا کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سمندر میں جان بچانے کے لیے تیراکی کی ضرورت ہے اور نحو بیکار ہے، اسی طرح بحر طریقت میں صرف فنائیت کام دے گی۔ اپنے جسمانی فضائل کو فنا کر دو، اپنے جسمانی خصائل کو فنا کر دو، تب نجات ہوگی۔ مردہ انسان پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ سر کے فرق کا مطلب ہے سر کے بالوں کی مانگ۔ جو شخص رسمی علوم کی بنیاد پر دوسروں کو گدھا سمجھتا ہے، خود بری حالت میں ہوگا۔ علامہ کا یہاں مطلب ہے بہت بڑا عالم، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نحوی انسان کا قصہ ہم نے اس لیے منسلک کر دیا ہے تاکہ تمہیں فنا کا طریقہ سکھا دیں، فقہ کا فقہ اور نحو کی نحو اور صرف کی صرف۔ اے بھلے یار تو فنا میں پائے گا۔ وہ پانی کی ٹھلیا ہمارے علوم ہیں اور وہ خلیفہ خدا کے علم کا دجلہ ہے۔ ہم ٹھلیاں بھر کر دجلہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھیں تو گدھے ہیں۔ اب سمجھ لے کہ وہ بدوی تو اس بارے میں کیونکہ وہ دجلہ سے غافل اور بہت دور تھا۔ اگر وہ ہماری طرح دجلہ سے باخبر ہوتا تو وہ ٹھلیا کو منزل بمنزل نہ لے جاتا، بلکہ اگر دجلہ سے واقف ہوتا تو وہ ٹھلیا کو پتھر پر مار دیتا۔ وہ مختصر ٹھلیا شرم اور ذلت سے بھری ہوئی، وہ سمندر علوم معرفت کا حجاب بن گئی، اس کو پتھر پر پٹخ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو ختم کا مطلب ہے، یعنی میں نے یہاں نحوی کا قصہ ذکر کیا ہے۔ ہم اگر اپنے علوم رسمی پر نازاں ہوں تو ہماری حماقت ہے۔ ہمارے علوم کی علوم خداوندی کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو ٹھلیا کے پانی کی دجلہ کے اعتبار سے تھی۔
بدو دجلہ سے واقف نہ تھا، اس لیے ایک گھڑا پانی لے کر بغداد کو چلا۔ اگر وہ دجلہ سے واقف ہوتا تو کبھی بادشاہ کی خدمت میں بغداد جا کر ایک گھڑا پانی پیش نہ کرتا۔ اس طرح اگر ہم اللہ کے علوم کے دریا سے واقف ہو جائیں تو اپنے مختصر سے علم کا مشکیزہ پیش کرنے کی جرأت نہ کریں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔